اللهم اجعل في قلبي نورا۔ منورالدولہ قتل ہو گیا۔ اس کے بیوی بچوں کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں یا غائب کر دیے گئے ہیں، اور ان کی بہن کو باطنی لے اڑے۔ منورالدولہ نے اسی بہن کی خاطر قلعہ قہستان پر باطنیوں کا قبضہ کروا دیا تھا۔ وہ تو پکا مومن تھا، لیکن بہن کی عزت اور عصمت پر اس نے اپنا ایمان بھی قربان کر دیا تھا۔ منورالدولہ کے خاندان کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا تھا، لیکن یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس کی بہن کا نام حمیرہ تھا۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ وہ بڑی ہی حسین لڑکی تھی۔ وہ جتنی حسین تھی اتنی ہی اپنے دین و ایمان کی پکی تھی۔ اس میں اپنے بھائی منورالدولہ جیسا جذبہ تھا۔ اس کے دل میں بھی حسن بن صباح اور اس کے باطنی فرقے کی نفرت مؤذن تھی، لیکن اسے محبت ہوئی تو ایک باطنی سے ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوبرو اور جوان سال آدمی حسن بن صباح کا بھیجا ہوا تخریب کار اور جاسوس ہے۔ پچھلی قسط میں آ چکا ہے کہ اس شہر کے ایک مکان میں 5-6 آدمی رہتے تھے جو بظاہر دیندار اور زاہد تھے، لیکن یہ ان کا بہروپ تھا۔ وہ 5 وقت مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے، اور وہ اتنے ملنسار، ہر کسی کے ہمدرد اور اتنے ہنسمکھ تھے کہ ہر کوئی انہیں محبت اور احترام سے ملتا، اور ہر محفل میں انہیں تعظیم دی جاتی تھی۔ یہ تو بہت بعد کی بات ہے کہ ان کی سرگرمیاں کتنی پراسرار اور مشکوک سی تھیں کہ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ لوگ باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہیں۔ شہر کے بیشتر لوگ ان پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرتے تھے۔ منورالدولہ کو تو آخر میں آ کر یقین ہو گیا تھا کہ یہ 5-6 مذہبی قسم کے آدمی باطنی ہیں اور کسی بھی وقت کوئی تباہ کاری کر سکتے ہیں، لیکن قلعے کا حاکم منورالدولہ کی اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ منورالدولہ اس شہر کا رئیس تھا، لیکن اس میں وہ تکبر اور غرور نہیں تھا جو اس وقت رئیسوں میں ہوا کرتا تھا۔ وہ صاف ستھرا مسلمان تھا، صوم و صلاۃ اور حقوق العباد کا پابند تھا۔ عبادت کے ساتھ ساتھ وہ عسکریت پسند بھی تھا۔ اسے اپنی بہن حمیرہ کے ساتھ بہت ہی پیار تھا۔ اسی پیار کا کرشمہ تھا کہ حمیرہ بھی خیالات اور کردار کے لحاظ سے اپنے بھائی کے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ اسے گھڑ سواری کا بہت شوق تھا۔ منور نے اسے شہ سوار بنا دیا تھا۔ اسے تیغ اور خنجر زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی بھی سکھا دی تھی۔ وہ آخر شہر کی رئیس کی بہن تھی، اس لیے اس میں خود اعتمادی اور جرأت تھی۔ وہ دوسرے تیسرے دن شام کے وقت گھوڑے پر سوار ہوتی اور شہر سے نکل جاتی تھی۔ گھوڑا دوڑاتی اور جدھر چاہتی ادھر ہو آتی تھی۔ ایسی ہی ایک شام وہ شہر سے کچھ دور گھوڑا دوڑا رہی تھی۔ ایک بڑا ہی خوبرو گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا پھر رہا تھا۔ حمیرہ نے اپنا گھوڑا اس کے قریب سے گزارا تو اس سوار نے اسے غور سے دیکھا اور فوراً ہی گھوڑا اس کے پیچھے دوڑا دیا۔ دونوں گھوڑے جب پہلو بہ پہلو ہوئے تو حمیرہ نے اس سوار کو غصیلی نگاہوں سے دیکھا اور پوچھا کہ وہ کس نیت سے اس کے پاس چلا آیا ہے۔ گھوڑا فوراً روک لیں، اس سوار نے کہا۔ آپ کی زین کسی ہوئی نہیں بلکہ ڈھیلی ہے اور آپ گر پڑیں گی۔ حمیرہ نے گھوڑا روک لیا اور اتر آئی۔ وہ آدمی بھی گھوڑے سے اترا اور حمیرہ کے گھوڑے کی زین دیکھی۔ واقعی زین کسی ہوئی نہیں تھی، اس نے زین اچھی طرح کس دی۔ اب جائیں، اس سوار نے کہا، بس مجھے آپ سے اتنی سی دلچسپی تھی۔ حمیرہ کو یہ شخص شکل و صورت اور جسم کے لحاظ سے بھی اچھا لگا اور بول چال کے انداز سے بھی وہ کوئی چھوٹی سی حیثیت کا آدمی نہیں لگتا تھا۔ آپ کون ہیں؟ حمیرہ نے پوچھا۔ کیا آپ یہیں کے رہنے والے ہیں؟ میرا نام جابر بن حاجب ہے، اس سوار نے جواب دیا۔ پردیسی ہوں، بغداد سے یہاں علم کی تلاش میں آیا ہوں۔ اپنے جیسے 4-5 آدمی مل گئے ہیں، ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ لیکن آپ تو شہ سوار معلوم ہوتے ہیں، حمیرہ نے کہا۔ اس زین پر میں سوار تھی اور مجھے پتہ نہ چلا کہ یہ پوری طرح کسی ہوئی نہیں۔ آپ کو اتنا تجربہ ہے کہ آپ نے دور سے دیکھ لیا اور مجھے گرنے سے بچا لیا۔ کیا علم کی جستجو میں مارے مارے پھرنے والے شہ سوار نہیں ہوتے؟ جابر بن حاجب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہوتا تو یہی ہے، حمیرہ نے کہا۔ عالم عموماً تارک الدنیا سے ہو جاتے ہیں۔ میں ان عالموں میں سے نہیں، جابر نے کہا۔ دنیا سے تعلق توڑ لینا علم کی خلاف ورزی ہے، بلکہ میں اسے علم کی توہین سمجھتا ہوں۔ میں مسلمان ہوں،
وہ مسلمان ہی کیا جو شہسوار نہ ہو اور جس کا ہاتھ تلوار برچھی اور کمان پر صاف نہ ہو۔ میں ایک زندہ قسم کا عالم بننا چاہتا ہوں۔ اس عالم کو میں نامکمل انسان سمجھتا ہوں جو عمل سے کتراتا ہو۔ دونوں اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ جابر کی زبان میں اور بولنے کے انداز میں کوئی ایسا تاثر تھا کہ حمیرہ کو جیسے یہ بھی یاد نہ رہا ہو کہ اسے واپس گھر بھی جانا ہے۔ گھوڑے آگے ہی آگے چلے جا رہے تھے۔ آگے دریا تھا جہاں گھوڑے رک گئے۔ وہ علاقہ بڑا ہی سرسبز تھا جس میں پیڑ پودوں کی افراد تھی۔ اس ماحول کی اپنی ایک رومانیت تھی جو حمیرہ پر اثر انداز ہونے لگی۔ جابر نے حمیرہ کو یاد دلایا کہ شام گہری ہو گئی ہے، اس لیے اسے واپس گھر جانا چاہیے۔ حمیرہ وہاں سے چل تو پڑی، لیکن وہ محسوس کرنے لگی کہ اس کا دل وہیں دریا کے کنارے رہ گیا ہے۔ اس نے گھوم گھوم کے پیچھے دیکھا، آخر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ یہ حمیرہ اور جابر کی پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد حمیرہ گھوڑ سواری کے لیے ہر شام باہر آنے لگی۔ اس کی نظریں جابر کو ڈھونڈتی تھیں، لیکن جابر ہر روز باہر نہیں جاتا تھا۔ تیسرے چوتھے روز اسے جابر مل جاتا اور دونوں دریا کے کنارے اس جگہ چلے جاتے جہاں انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ نہ جابر نے کوئی ایسی بات کی تھی، نہ حمیرہ نے کوئی ایسا اشارہ دیا تھا کہ ان کی محبت کا تعلق جسموں کے ساتھ ہے۔ یہ دو روحوں کی محبت تھی، اوروں کی روحوں کا جسمانی آسودگی اور نفسانی خواہش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ گھوڑوں سے اتر کر ایک دوسرے میں گم ہو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے شادی کے عہد و پیمان کر لیے۔ حمیرہ نے جابر کو بتا دیا تھا کہ اس کا بھائی شہر کا رئیس ہے، اس لیے وہ اس کی شادی کسی رئیس زادے سے ہی کرے گا۔ اگر تم بھائی سے کہو کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو تو کیا وہ انکار کر دے گا؟ جابر نے پوچھا۔ ہاں، حمیرہ نے جواب دیا، میں اس سے اجازت تو ضرور لوں گی۔ اسے میرے ساتھ اتنا پیار ہے جو اسے اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں، لیکن اس نے انکار کر دیا تو میں تمہارے ساتھ جہاں کہو گے چلی چلوں گی۔ میرا دل کسی رئیس زادے یا کسی امیر زادے کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ لوگ عیش پرست ہوتے ہیں، میں کسی کے حرم کی قیدی نہیں بنوں گی، میں ایک انسان کی رفیق حیات بنوں گی۔ حمیرہ کسی وقت بھی محسوس نہ کر سکی کہ یہ شخص باطنی ہے اور علم و فضل کے ساتھ اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، اور یہ حسن بن صباح جیسے ابلیس کا پیروکار ہے۔ پھر وہ دن آیا جس دن منور الدولہ نے حمیرہ کو بتایا کہ فلاں مکان میں جو 5-6 آدمی رہتے ہیں وہ حسن بن صباح کے بھیجے ہوئے بڑے ہی خطرناک آدمی ہیں۔ باطنیوں کو تم جانتی ہو نا حمیرہ، منور نے کہا۔ اسلام کا نام لے کر یہ فرقہ اسلام کا چہرہ مسخ کر رہا ہے، اور اگر انہیں یہیں پر روکا نہ گیا تو اس اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ حمیرہ نے وہ مکان دیکھا تھا جس میں جابر بن حاجب رہتا تھا، اور اس نے جابر کے ساتھی بھی دیکھے تھے۔ اپنے بھائی کی یہ بات سن کر اسے افسوس ہوا کہ جابر بھی باطنی ہے، اور اس نے جھوٹ بولا ہے کہ وہ بغداد سے علم کی تلاش میں آیا ہے۔ میرے عظیم بھائی، حمیرہ نے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ لوگ باطنی ہیں؟ ابھی یقین نہ کہو، منور نے جواب دیا، شک پکا ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ 5-6 آدمی مشکوک ہیں۔ داستان کو سنا چکا ہے کہ منور امیر شہر کے پاس گیا اور اسے بتایا تھا کہ یہ 5-6 آدمی ٹھیک معلوم نہیں ہوتے اور انہیں پکڑنا چاہیے، لیکن امیر شہر نے ذرا سی بھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ منور مومن اور مجاہد قسم کا مسلمان تھا۔ اس نے حمیرہ سے کہا کہ یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اسلام کے دشمنوں کا قلاقمہ کرے، لیکن یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ یہ لوگ واقعی باطنی ہیں اور تقریب کاری کی نیت سے یہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ حمیرہ نے بھائی سے کہا کہ اگر سوال اسلام کی سربلندی اور باطنیوں کی سر کو بھی کا ہے تو وہ یہ راز نکال لائے گی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ وہ ان 5-6 آدمیوں کی اصل حقیقت معلوم کر لائی۔ اس نے یہ راز جابر بن حاجب سے لیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جابر کو حمیرہ سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ اس نے حمیرہ کو اپنا راز دے دیا۔ حمیرہ کے دل میں بھی جابر کی بے پناہ محبت تھی، لیکن اسے جو محبت اپنے بھائی سے اور اسلام سے تھی اس پر اس نے اپنی محبت قربان کر دی۔ اس راز سے اس قلعہ بند شہر کے زمین و آسمان ہی تہ و بالا ہو گئے۔ قلعے میں خون ریز ہنگامہ شروع ہوا تو جابر حمیرہ کے گھر پہنچا۔
اس وقت منور گھر میں نہیں تھا، وہ امیر شہر کے گھر میں تھا جہاں کچھ باطنی اس کے ساتھ تھے، اور پھر امیر شہر کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جابر نے حمیرہ کو ساتھ لیا اور شہر سے نکل گیا۔ حمیرہ اس توقع پر جا رہی تھی کہ جابر اسے بغداد اپنے گھر لے جا رہا ہے، لیکن شام کے بعد جب وہ ایک جگہ رکے تو حمیرہ پر یہ انکشاف ہوا کہ اسے بغداد نہیں بلکہ علموت لے جایا جا رہا ہے۔ یہ اسے اس طرح پتہ چلا کہ وہ جب اپنے شہر سے نکلی تھی تو جابر اس کے ساتھ اکیلا تھا، دونوں گھوڑوں پر جا رہے تھے۔ جابر بہت ہی آہستہ رفتار پر جا رہا تھا۔ حمیرہ نے اسے کہا کہ تیز چلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کا بھائی تعاقب میں آ جائے۔ جابر نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے انتظار میں ہے، وہ بھی شہر سے نکل آئے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد جابر کے 5 ساتھی اس سے آ ملے۔ قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے دوسرے باطنی پہنچ گئے تھے۔ جابر اور اس کے ساتھیوں کا کام ختم ہو گیا تھا۔ جابر نے قلعہ سر کرنے کے علاوہ ایک بڑا خوبصورت شکار بھی مار لیا تھا۔ حسن بن صباح جن لڑکیوں کو اپنے ابلیسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا، حمیرہ اگر ان سے کچھ درجے زیادہ حسین نہیں تھی تو کسی سے کم بھی نہیں تھی۔ حمیرہ کو علموت پہنچ کر کچھ ٹریننگ دینی تھی اور پھر اسے حسن بن صباح کی جنت میں حور بنا کر داخل کرنا تھا۔ سورج غروب ہو گیا اور یہ چھوٹا سا علاقہ چلتا گیا، اور جب رات زیادہ گہری ہو گئی تو یہ لوگ رک گئے۔ وہ کھانا اپنے ساتھ لے آئے تھے جو انہوں نے خود بھی کھایا اور حمیرہ کو بھی کھلایا۔ انہوں نے حمیرہ کی موجودگی میں ایسی باتیں کی جن سے حمیرہ کو یقین ہو گیا کہ اسے بغداد لے جایا جا رہا ہے، جہاں جابر اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ کھانا کھا چکے تو انہوں نے سونے کا بندوبست اس طرح کیا کہ حمیرہ کے لیے الگ چادر بچھا دی اور باقی آدمی اس سے ذرا پرے ہٹ کر لیٹ گئے۔ حمیرہ پختہ کردار اور ایمان والی لڑکی تھی، لیکن محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ گھر سے بھاگ آئی تھی۔ اس کی جذباتی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے آپ میں بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ کبھی تو اس کو خیال آتا کہ اس نے گھر سے نکل کر کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ فخر سے کہہ سکتی تھی کہ وہ باعصمت لڑکی ہے، اور محبت میں مبتلا ہو کر بھی اس نے اپنی عصمت کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ وہ اس خیال سے بھی خوش تھی کہ اس نے اپنے بھائی کو ناراض نہیں کیا اور اس کے آگے جھوٹ نہیں بولا، لیکن فوراً ہی اس کا ضمیر لعنت ملامت کرنے لگا کہ ایک طرف وہ اسلام کی محبت کو دل میں لیے ہوئے ہے اور دوسری طرف اس نے ایک شہر باطنیوں کے حوالے کروا دیا ہے۔ بے شک اس کے بھائی نے امیر شہر سے انتقام لیا تھا، لیکن ایک شہر اور مسلمان شہر کی آبادی باطنیوں کے حوالے کر دینا ایک گناہ تھا۔ حمیرہ کی ذات میں ایسی کشمکش پیدا ہو گئی کہ وہ بے چین ہی ہوتی چلی گئی۔ اس کیفیت میں اسے نیند کیسے آتی؟ وہ دل ہی دل میں اللہ سے معافیا مانگنے لگی، اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنے آپ کو سرسبز باغ بھی دکھائے۔ اس نے تصور میں دیکھا کہ وہ جابر کی بیوی بن گئی ہے اور زندگی بڑی ہی پرسکون ہو گئی ہے۔ جابر نے اسے یہ تو بتا دیا ہے کہ اس کے ساتھ ہی باطنی ہیں، لیکن اپنے متعلق یہ بتایا تھا کہ وہ باطنی نہیں، اور وہ ان آدمیوں کے ساتھ اس لیے رہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے عقیدے اور نظریے معلوم کرنا چاہتا ہے، اور جب اسے یہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا تو وہ پھر حسن بن صباح کے عقیدوں کے خلاف تبلیغ کا فریضہ انجام دے گا۔ جابر حمیرہ کے پاس آیا اور جھک کر اسے دیکھا۔ حمیرہ نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ سوئی ہوئی ہے آنکھیں بند کر لیں۔ جابر چلا گیا۔ وہ یہی دیکھنے آیا تھا کہ حمیرہ سو گئی ہے یا نہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا بیٹھا۔ وہ حمیرہ سے کوئی زیادہ دور نہیں تھے، یہی کوئی 8-10 قدموں کا فاصلہ تھا۔ سو گئی ہے، یہ جابر کی آواز تھی جو حمیرہ کو سنائی دی۔ حمیرہ پہلے ہی بیدار تھی۔ اس نے جابر کی یہ بات سنی تو وہ بالکل ہی بیدار ہو گئی اور اس نے کان ان لوگوں کی طرف لگا دیے۔ اسے شک اس لیے ہوا کہ جابر نے یہ بات کچھ اور ہی انداز سے کی تھی۔ اسے شک تو نہیں ہوا کہ ہم اسے کہیں اور لے جا رہے ہیں؟ جابر کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ نہیں، جابر نے جواب دیا، میں نے اسے شک نہیں ہونے دیا۔ خدا کی قسم، ایک نے کہا، امام اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اگر یہ چل پڑی تو ہو سکتا ہے امام اسے باہر بھیج دیں۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں دوستوں، جابر نے کہا، یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ میں اسے کس کام کے لیے لے جا رہا ہوں، لیکن میں نے اس کے ساتھ جو محبت کی ہے اس میں کوئی دھوکہ اور فریب نہیں۔ میں اسے اپنی روح میں بٹھا چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنے لیے کتنی بڑی دشواری پیدا کر لی ہے۔
اگر ایسی بات ہے تو شیخ الجبل کو پتہ نہ چلنے دینا، ایک اور ساتھی نے بولا۔ شیخ الجبل کو پتہ چل گیا کہ تم اس لڑکی کے بارے میں جذباتی ہو تو تم جانتے ہو تمہیں کیا سزا ملے گی۔ ہاں جانتا ہوں، جابر نے کہا۔ امام اپنا خنجر دے کر مجھے کہے گا کہ یہ اپنے دل میں اتار لو۔ میں محتاط رہوں گا کہ امام کو اپنی جذباتی حالت نہ بتاؤں۔ حسن بن صباح کو اس کے پیروکار امام کہا کرتے تھے اور تاریخوں میں اسے شیخ الجبل کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حمیرہ کو سویا ہوا سمجھ کر ایسی باتیں کیں جن سے حمیرہ کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ رہا کہ اسے دھوکے میں علموت لے جایا جا رہا ہے۔ وہاں وہ اسی ابلیسیت کا ایک کل پرزہ بن جائے گی جس کے خلاف اس کے دل میں نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ پہلے ہی بے چینی میں مبتلا تھی، اب وہ یوں محسوس کرنے لگی جیسے اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہو۔ اس نے پہلے تو یہ سوچا کہ ان لوگوں کے پاس چلی جائے اور کہے کہ وہ یہاں سے آگے نہیں جائے گی، لیکن عقل نے اس کی رہنمائی کی۔ اس نے سوچا کہ یہ 6 آدمی ہیں اور یہ ان 6 آدمیوں سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ اس نے ان کے ہاتھوں مر جانے کا بھی فیصلہ کر لیا، لیکن اس فیصلے پر قائم نہ رہ سکی۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ جب یہ سب سو جائیں تو اٹھے اور دبے پاؤں ایک گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ نکلے۔ اس پر اس نے غور کیا اور یہی فیصلہ کر لیا کہ یہ سو جائیں تو وہ بھاگ جائے گی۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی جب یہ 6 آدمی سونے لگے۔ جابر ایک بار پھر حمیرہ کے قریب آیا اور جھک کر اسے دیکھا۔ حمیرہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ جابر یہ یقین کر کے کہ لڑکی سو گئی ہے اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا، پھر سب سو گئے۔ حمیرہ تو پوری طرح بیدار اور تیار ہو چکی تھی۔ اب اسے انتظار تھا کہ یہ اور زیادہ گہری نیند میں چلے جائیں تو وہ یہاں سے اٹھے اور نکلے۔ گھوڑے 15-20 قدم دور بندھے ہوئے تھے، زینیں ان آدمیوں کے اپنے قریب رکھی ہوئی تھیں۔ حمیرہ کو ان کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ اس نے کچھ دیر اور انتظار کیا، آخر وہ اٹھی اور دبے پاؤں زینوں تک پہنچی۔ اس نے ایک زین اٹھا لی لیکن زین وزنی تھی۔ وہ زین اٹھا کر چلی تو زین زمین پر گر پڑی۔ ایک زین سے اس کا پاؤں ٹکرا گیا اور وہ گر پڑی۔ لوہے کی رکابیں آپس میں ٹکرائیں تو بڑی زور کی آواز اٹھی۔ رات کے سناٹے میں یہ آواز زیادہ ہی زوردار سنائی دی۔ جابر کی آنکھ کھل گئی، باقی ساتھی سوئے رہے۔ ادھر حمیرہ اٹھی، ادھر جابر اٹھا اور حمیرہ تک پہنچا۔ کیا کر رہی ہو؟ جابر نے سرگوشی میں پوچھا تاکہ اس کے ساتھی جاگ نہ پڑے۔ کیا تم گر پڑی تھی؟ ہاں، حمیرہ نے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ حمیرہ نے جابر کا بازو پکڑا اور اسے اس کے ساتھیوں سے دور لے گئی اور دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ حمیرہ نے پوچھا۔ قلعہ علموت، جابر نے بڑے تحمل سے جواب دیا۔ علموت؟ حمیرہ نے پوچھا، کیا ہم بغداد نہیں جا رہے؟ سنو حمیرہ، جابر نے کہا، میں باطنی ہوں اور تم مجھے اس ابلیس حسن بن صباح کے حضور پیش کرو گے، حمیرہ نے کہا، اور وہ مجھے اپنی بہشت کی حور بنا دے گا۔ جابر، میں نے رات تم سب کی باتیں سنی ہیں اور میں جانتی ہوں کہ باطنیوں کو مجھ جیسی خوبصورت لڑکیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے تم سب کچھ جانتی ہو، جابر نے کہا، لیکن تم مجھے پوری طرح نہیں جان سکی۔ میں اپنے امام حسن بن صباح کے اس گروہ کا آدمی ہوں جو کسی لڑکی کو یا کسی آدمی کو پھانسنے کے لیے ایسی جذباتی اور پر اثر باتیں کرتے ہیں کہ ان کا شکار ان کا گرویدہ ہو کر ان کے قدموں میں آ گرتا ہے، لیکن ان میں جذبات ہی نہیں ہوتے۔ کسی دوسرے کی جان لے لینا اور اپنی جان دے دینا میرے گروہ کے لیے ایک کھیل ہوتا ہے۔ ان لوگوں میں اپنی بہنوں اور اپنی ماؤں کے لیے بھی کوئی جذبات نہیں ہوتے، لیکن حمیرہ، تم پہلی لڑکی اور شاید آخری بھی ہو جس نے میرے دل کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے۔ اب کوئی ایسی ضرورت نہیں کہ میں تمہیں فریب اور جھانسے دیتا چلا جاؤں۔ اب تم پوری طرح ہمارے قبضے میں ہو۔ یہاں سے بھاگو گی تو کتنی دور تک پہنچ جاؤ گی اور پھر جاؤ گی کہاں؟ اگر تم ہمارے قابو میں آؤ گی تو ہم تمہارے اس حسین جسم سے پورا لطف اٹھا کر تمہیں قتل کر دیں گے، اور میں یہی صورت قبول کروں گی کہ اپنے آپ کو پہلے ہی ختم کر لوں۔ حمیرہ نے کہا، میں مسلمان کی بیٹی ہوں، اپنا آپ کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ کیا تم میری پوری بات نہیں سنو گی؟ جابر نے کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اب میں تمہارے ساتھ محبت کی جو بات کر رہا ہوں یہ فریب نہیں۔ محبت میرے لیے ہمیشہ ایک سراب بنی رہی
اور میں اس سراب کے پیچھے دوڑتا اور بھٹکتا اور گرتا ہی رہا ہوں۔ میں گر گر کر اٹھا اور اٹھ اٹھ کر محبت کے سراب کے پیچھے دوڑتا رہا ہوں، حتیٰ کہ میں علموت پہنچ گیا۔ میں کوئی لمبی چوڑی، کوئی میٹھی کڑوی باتیں نہیں کروں گا۔ مجھے محبت تم سے ملی ہے، میرے سوئے ہوئے اور فریب خوردہ جذبات کو تم نے جگایا ہے۔ تم اتنا کرو کہ خاموشی اور اطمینان سے میرے ساتھ چلی چلو۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کو پھانس کر لاتے ہیں اور علموت کی جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ ایسی لڑکیوں کو سنبھالنے اور اپنے راستے پر چلانے والے وہاں موجود ہیں۔ وہ 2-3 دنوں میں ہی اس کے ذہن پر اور دل پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ پھر کوئی لڑکی وہاں سے بھاگنے کے متعلق سوچتی ہی نہیں۔ لیکن حمیرہ، میں ایسے نہیں کروں گا۔ میں اپنی روحانی محبت کا جو تم سے ہے پورا ثبوت پیش کر دوں گا۔ دیکھ حمیرہ، ہر انسان اس عقیدے کو اور اس مذہب کو اپنے سینے میں لگائے ہوئے ہے جو اسے باپ سے ورثے میں ملا ہے۔ عقیدے غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ انسان جب سے بیدار ہوا ہے عقیدوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکتا چلا گیا۔ میں تمہیں اسلام کے راستے سے نہیں ہٹا رہا۔ ہمارا امام حسن بن صباح اسلام کا شیدائی ہے۔ تم چل کر دیکھو، اگر یہ عقیدہ تمہارے دل نے قبول کر لیا تو وہاں رہنا، ورنہ مجھے اپنا قائل کر لینا اور میں تمہارے ساتھ بغداد چلا چلوں گا۔ میں تم سے محبت کے نام پر وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں علموت میں کسی کے حوالے نہیں کروں گا، اپنے پاس رکھوں گا۔ خنک اور خاموش رات گزرتی جا رہی تھی اور جابر اپنی زبان کا جادو جگا رہا تھا۔ اس کے دل میں حمیرہ کی محبت تو تھی ہی، لیکن اس دل میں حسن بن صباح بھی موجود تھا۔ حمیرہ پر غنودگی اور خاموشی طاری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اتنا تو تسلیم کرتی تھی کہ وہ تنہائیوں میں جابر سے ملتی رہی تھی، لیکن جابر نے کبھی اشارتاً بھی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اس کی ساری دلچسپیاں اور چاہتیں حمیرہ کے جسم کے ساتھ ہیں۔ اب آبادیوں سے دور جنگل میں، جہاں حمیرہ کو اس شخص سے بچانے والا کوئی بھی نہ تھا، جابر نے نفسانی خواہش کا ذرا جتنا بھی اظہار نہیں کیا تھا۔ حمیرہ جابر کو ہی اپنا ہمسفر اور محافظ سمجھ رہی تھی، اور اس نے اس شرط پر جابر کی ہمسفر رہنا قبول کر لیا کہ وہ علموت جا کر دیکھے گی کہ وہاں کیا ہے اور اس کا دل کیا کہتا ہے۔ اگلی صبح یہ قافلہ اپنی منزل کو روانہ ہو گیا۔ سلجوقی سلطان ملک شاہ کو دفن ہوئے 2 مہینے اور کچھ دن گزر گئے تھے۔ یہی ایک طاقت تھی جو حسن بن صباح کی ابلیسیت کے سیلاب کو روک سکتی تھی۔ گو اس طاقت کو اب تک ناکامی کا ہی منہ دیکھنا پڑا تھا، لیکن یہ طاقت ہاری نہیں تھی اور نئی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کا مقصد اور نصب العین صرف یہ تھا کہ حسن بن صباح کی جنت کو اس کے لیے اور اس کے فدائین کے لیے جہنم بنا دیا جائے، لیکن ملک شاہ ایک فدائی کا شکار ہو گیا۔ اگر اس کا بڑا بیٹا برقیارق، جو اس کی جگہ اس عظیم سلطنت کا سربراہ بنا تھا، اپنے باپ جیسا ہوتا تو یہ طاقت فردوس ابلیس پر بجلی بن کر گرتی، لیکن برقیارق اسی قاتل کی بہن کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا، جس نے صرف اسے ہی نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کو بھی یتیم کر دیا تھا۔ یہ لڑکی جس کا نام روزینہ تھا اس قاتل کی بہن نہیں تھی، وہ تو حسن بن صباح کی بھیجی ہوئی لڑکی تھی جس نے مرو میں خانہ جنگی کا بیج بونا تھا۔ قاتل نے اپنا کام کر دیا تھا اور روزینہ مقتول کے جانشین کو اپنے طلسماتی حسن میں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ بھی اس کی کامیابی تھی کہ اس نے برقیارق کی ماں اور اس کے خاندان کے دیگر اہم افراد سے منوا لیا تھا کہ وہ اس قاتل کی بہن ہے۔ داستان کو پہلے تفصیل سے سنا چکا ہے کہ روزینہ نے کیسی حیران کن مہارت سے پورے خاندان کی ہمدردیاں حاصل کر لی تھیں۔ وہ لوگ اس خاندان کے خون کے رشتہ دار تو نہیں تھے جو کہتے تھے کہ یہ لڑکی مشکوک ہے اور خطرناک بھی، لیکن برقیارق کسی کی سنتا ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا۔ سلطان ملک شاہ کا چہلم ہو چکا تھا، کئی دن گزر گئے تھے، اب کسی بھی دن برقیارق نے روزینہ کے ساتھ شادی کر لینی تھی۔ مزمل آفندی اور شیمونہ کی محبت کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ ان کی محبت صرف اس لیے نہیں تھی کہ دونوں جوان تھے اور خوبصورت بھی تھے اور پہلی نظر میں ہی ایک دوسرے کے ہو گئے تھے، بلکہ ان کی محبت کی ایک بنیاد تھی اور اس کے پس منظر میں ایک مقصد تھا جو ان دونوں میں مشترک تھا۔ یہ تھی حسن بن صباح کی نفرت اور یہ ارادہ کہ اس ابلیس کو قتل کرنا ہے۔ شیمونہ حسن بن صباح کی داشتہ اور اعلی کار رہ چکی تھی۔ اس نے حسن بن صباح کے لیے کچھ کام بڑی کامیابی سے کیے تھے، لیکن اللہ نے اسے روشنی دکھائی
اور وہ پھر واپس اسلام کی گود میں آ گری۔ ابو مسلم رازی نے، جو سلطنت سلجوقیہ کے دوسرے بڑے شہر کا امیر تھا، شیمونہ کو اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ اس حسین و جمیل لڑکی کے دل میں انتقام کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ مزمل آفندی حسن بن صباح کو قتل کرنے گیا تھا، مگر خواجہ حسن توسی کو قتل کرنے واپس آ گیا تھا۔ یہ تو شیمونہ کی محبت اور شاہی طبیب نجم مدنی کا کمال تھا کہ انہوں نے مزمل آفندی کے ذہن سے حسن بن صباح کے اثرات بد نکال دیے تھے اور وہ اپنی اصلیت میں واپس آ گیا تھا۔ مزمل بھی انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ مزمل اور شیمونہ ملتے اور گھنٹوں اکٹھے بیٹھے رہتے۔ شیمونہ اور اس کی ماں کو، جس کا نام میمونہ تھا، سلطان ملک شاہ نے ایک مکان دے دیا تھا اور ان کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا تھا۔ مزمل اپنے کاروبار میں لگ گیا تھا، لیکن وہ اور شیمونہ اپنے مشترک مشن کی تکمیل کے لیے تڑپتے رہتے تھے۔ ایک روز مزمل شیمونہ کے گھر میں آیا بیٹھا تھا۔ شیمونہ کی ماں نے انہیں کہا کہ وہ شادی کر لیں۔ اس نے وجہ یہ بتائی کہ وہ دونوں جوان ہیں اور اکٹھے بیٹھتے اٹھتے ہیں، اور اس سے لوگ شک کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ لوگ انہیں بدنام کر دیں اور سلطان برقیارق کے کان بھرنے شروع کر دیں، جس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ میمونہ نے دوسری دلیل یہ دی کہ وہ دونوں جوان ہیں اور ایک دوسرے کو روحوں کی گہرائی سے چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جذبات سے مغلوب اور اندھے ہو کر وہ گناہ کر بیٹھیں، جس کی بخشش ذرا مشکل سے ہی نہیں بلکہ ہوتی ہی نہیں۔ مزمل نے کوئی بات نہ کی۔ اس نے شیمونہ کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی ماں کو شیمونہ خود ہی کوئی جواب دے۔ میری ایک بات یقین سے سنو ماں، شیمونہ نے کہا، اگر میری اور مزمل کی محبت جسمانی ہوتی تو اب تک ہم میاں بیوی بن چکے ہوتے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم وہ گناہ کر چکے ہوتے جس کا تمہیں ڈر ہے۔ ہماری محبت روحوں کا عشق ہے، ہمارا نصب العین ایک اور راستہ ہے، ہمارے سروں پر اللہ کا ہاتھ ہے اور ہم دونوں کا اللہ ہی حامی اور ناصر ہے۔ مجھے جس روز یہ اشارہ ملا کہ مزمل کو میرے حسن اور میرے جسم کے ساتھ محبت ہے تو اسی روز میرے اور اس کے راستے الگ ہو جائیں گے۔ شیمونہ بیٹی، میمونہ نے کہا، میں نے دنیا دیکھی ہے، حسن اور جوانی میں وہ طاقت۔ مجھے اپنے حسن اور جوانی سے نفرت ہے ماں، شیمونہ نے جھنجلا کر کہا۔ اس حسن اور جوانی نے مجھے اس ذلیل انسان کے قدموں میں جا پھینکا تھا۔ مجھے اپنے اس جسم سے نفرت ہوتی جا رہی ہے جسے لوگ اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ میرے پاس روح رہ گئی ہے، اس کا مالک مزمل ہے۔ میں جو کچھ بھی ہوں، پاک ہوں، پلید ہوں، مزمل کی ہوں، لیکن شادی ہمارا نصب العین نہیں۔ میں لوگوں کے لیے بڑا حسین دھوکہ بنی رہی تھی۔ میں نے اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ نے مجھے ایمان کی روشنی بخشی۔ اس کے شکرانے کے لیے یہ میرا فرض ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں اور اپنی روح کو پاک کروں، پھر میں اپنا آپ ایک بیوی کے طور پر مزمل کو پیش کر دوں گی۔ کیوں مزمل، کیا تمہیں میری اس بات سے اختلاف ہے؟ نہیں شیمونہ، مزمل نے جواب دیا، میں بولتا تو میں بھی یہی کہتا جو تم نے کہا ہے۔ میں نے سب سے پہلے اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ تم نے ماں کو یہ جواب دے کر میرا ایمان، میرے کردار اور میرے عزم کو نئی تازگی دی ہے۔ حسن بن صباح کو قتل کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں کہہ دیتی ہوں، شیمونہ نے مزمل سے کہا۔ میں اپنی ذات کو اور اپنے وجود کو مزمل کے بغیر نامکمل سمجھتی ہوں۔ دونوں نے میمونہ کو یقین دلایا کہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن وہ اس گناہ کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں لائیں گے جس کی طرف میمونہ نے اشارہ کیا تھا۔ ایک بات بتاؤ مزمل، شیمونہ نے پوچھا، تم نے پھر برقیارق کو نہیں کہا کہ یہ لڑکی مشکوک ہے؟ ایک ہی بار کہہ کر دیکھ لیا تھا، مزمل نے کہا۔ اس نے مجھے ڈانٹ کر چپ کرا دیا تھا۔ میں تو ابھی تک اسے دوست سمجھ رہا تھا، لیکن وہ جس لہجے میں بولا اس سے مجھے یاد آ گیا کہ یہ شخص اب دوست نہیں بلکہ سلطان بن گیا ہے۔ تم رے کیوں نہیں چلے جاتے؟ شیمونہ نے کہا۔ تم ابو مسلم رازی سے بات کر کے دیکھو، وہ اتنے بڑے شہر اور اتنے وسیع علاقے کا حاکم ہے۔ سلطان ملک شاہ مرحوم کا وہ خاص معتمد اور مشیر تھا۔ ہو سکتا ہے وہ برقیارق کو سمجھا بجھا کر اس لڑکی سے شادی کرنے سے روک دے۔ ابو مسلم رازی سلطان ملک شاہ مرحوم کا معتمد اور مشیر تھا، مزمل نے کہا۔ برقیارق اس کی بھی نہیں مانے گا۔ تم شاید نہیں جانتی کہ برقیارق روزینہ کے لیے پاگل ہوا جا رہا ہے۔ ابو مسلم رازی برقیارق کی شادی پر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے اسے ملنا بیکار ہے۔ شادی تو ہونی ہے ہی،
میں ابو مسلم رازی سے کہوں گا کہ روزینہ کو کسی طرح غائب کیا جائے۔ ابھی تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ روزینہ کیا کر گزرے گی، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ ضرور دکھائے گی۔ پھر برقیارق زندہ رہا تو باقی عمر پچھتاتا رہے گا۔ شادی ہو جانے دو، شیمونہ نے کہا۔ میں روزینہ کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کروں گی۔ اگر میں کامیاب ہو گئی تو اسے زہر پلا دوں گی۔ سلطان ملک شاہ مرحوم تو حسن بن صباح اور اس کے باطنی فرقے کا دشمن تھا ہی، لیکن ابو مسلم رازی کی تو زندگی کا جیسے مقصد ہی یہی تھا کہ اس فرقے کا نام و نشان ہی مٹا دیا جائے۔ وہ تو صاف الفاظ میں کہا کرتا تھا کہ یہ کام تبلیغ سے نہیں ہوگا، یہ کام صرف تلوار سے ہو سکتا ہے۔ اس داستان کے آغاز میں سنایا جا چکا ہے کہ جب حسن بن صباح کو اتنی شہرت نہیں ملی تھی اور وہ ابھی اٹھ ہی رہا تھا کہ ابو مسلم رازی نے اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا تھا، لیکن کسی طرح حسن بن صباح کو قبل از وقت پتہ چل گیا اور وہ رے سے غائب ہو گیا تھا۔ برقیارق اور روزینہ کی شادی کا دن آ گیا۔ بارات نے تو کہیں جانا نہیں تھا، دلہن سلطان کے محل میں موجود تھی۔ سلطان برقیارق کے حکم سے سارے شہر میں رات کو چراغاں کی گئی اور اس شادی پر جو ضیافت دی گئی اس کے چرچے تاریخ تک پہنچے اور آج تک سنائی دے رہے ہیں۔ ایک دعوت عام تھی، عمرہ اور وزراء اور دیگر رتبے والے افراد کے لیے الگ انتظام تھا اور شہریوں کے لیے باہر کھلے میدان میں کھانا رکھا گیا تھا۔ دور دور سے ناچنے گانے والے آئے تھے۔ ناچنے والیوں نے بھی آ کر اپنے فن کے مظاہرے کیے اور سب نے سلطان سے انعام وصول کیا۔ یہ ہنگامہ خیز شادی جس پر خزانے کا منہ کھول دیا گیا تھا، یہ انداز اس خاندان کی روایت کے منافی تھے۔ سلطان ملک شاہ مرحوم ہر دل عزیز سلطان تھا۔ اسے فوت ہوئے ابھی 2 مہینے اور کچھ دن گزرے تھے۔ لوگ اس کے غم سے نڈھال ہوئے جا رہے تھے، لیکن برقیارق کی شادی کے دن لوگ سلطان مرحوم کا غم جیسے بھول ہی گئے تھے۔ برقیارق کا مقصد ہی یہی تھا۔ جب اندر نکاح وغیرہ ہو رہا تھا، اس وقت مزمل آفندی رے کے امیر ابو مسلم رازی کے پاس جا بیٹھا۔ برقیارق کے دونوں چھوٹے بھائی محمد اور سنجر بھی ان کے پاس آ بیٹھے۔ یہ دونوں بھائی خاصے مغموم تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ایک تو انہیں اپنا باپ یاد آ رہا ہے اور دوسرے یہ کہ یہ اپنے بھائی کی شادی پر خوش نہیں۔ امیر محترم، مزمل نے ابو مسلم رازی سے کہا، آپ جب سلطان مرحوم کی وفات پر یہاں آئے تھے تو مجھے آپ کے ساتھ بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب میں نے موقع نکالا ہے۔ کیا آپ کو کسی نے پہلے بتایا ہے کہ ہمارے نئے سلطان کی دلہن باطنی ہے اور یہ اپنے آپ کو سلطان مرحوم کے قاتل کی بہن ظاہر کرتی ہے؟ ہاں مزمل، ابو مسلم رازی نے جواب دیا۔ میرے مخبری کے ذرائع ایسے ہیں کہ زمین کے نیچے کی ہوئی بات بھی میرے کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے۔ سلطان برقیارق کی دلہن سلطان مرحوم کے قاتل کی بہن نہیں، مزمل نے کہا۔ یہ اس کے ساتھ علمود سے آئی تھی۔ کیا آپ اس کے متعلق کچھ سوچ رہے ہیں؟ میں سب کچھ سوچ چکا ہوں، ابو مسلم رازی نے کہا، اور سوچ بھی رہا ہوں۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ امیر محترم، مزمل نے جواب دیا، میں یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ لڑکی نہ جانے کیا گل کھلائے گی۔ آپ سے میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ جہاں کہیں آپ کو میری ضرورت پڑے مجھے فوراً بلائیں۔ آپ اس لڑکی کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں جس کا نام شیمونہ ہے۔ وہ آگ بگولا بنی بیٹھی ہے، آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تم کسی بھی دن رے آ جاؤ، ابو مسلم رازی نے کہا۔ اطمینان سے بیٹھیں گے اور کچھ سوچ لیں گے۔ کیا یہ لڑکی ہمارے بھائی کو مار ڈالے گی؟ برقیارق کے بھائی محمد نے پوچھا۔ شاید نہیں، ابو مسلم رازی نے کہا۔ یہ لڑکی سلطان برقیارق کو اپنے قبضے میں رکھے گی اور اس کی توجہ حسن بن صباح سے ہٹا دے گی۔ مجھے اطلاعیں مل رہی ہیں سلطان مرحوم کی وفات کے بعد باطنیوں کی تبلیغ بہت تیز ہو گئی ہے اور ان کے اثرات دور دور تک پھیلنے شروع ہو گئے ہیں۔ میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ سلطان برقیارق کیا کرتے ہیں۔ ہمارا بھائی برقیارق کچھ بھی نہیں کرے گا، محمد نے کہا۔ ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں، ہم دونوں بھائی دیکھ رہے ہیں کہ برقیارق کا رویہ ہمارے ساتھ بالکل ہی بدل گیا ہے، جیسے ہم اس گھر میں مہمان آئے ہوئے ہوں اور 2-4 دنوں بعد رخصت ہو جائیں گے۔ ایک خیال کرنا محمد، ابو مسلم رازی نے کہا، اور تم بھی سنجر، اگر برقیارق یا اس کی بیوی کوئی بدتمیزی یا تمہارے ساتھ برا رویہ اختیار کرے تو خاموش رہنا۔ میں ابھی ایک بات زبان پر نہیں لانا چاہتا تھا
مگر تم لوگوں کو ذرا سا اشارہ دے ہی دوں تو بہتر ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس لڑکی کے ذریعے حسن بن صباح ہماری سلطنت میں خانہ جنگی کرانا چاہتا ہے۔ خانہ جنگی کیسی ہوگی اس پر ابھی نہ سوچو، میں موجود ہوں۔ تم دونوں بھائی چوکنے رہنا، اور تم مزمل ادھر ادھر دھیان رکھنا، جو ہی کوئی بات معلوم ہو میرے پاس آ جانا۔ اگلے روز دعوت ولیمہ دی گئی جو شادی کی ضیافت جیسی ہی تھی۔ عمرہ وزراء اور دیگر اعلیٰ سرکاری رتبوں والے افراد فردن فردن سلطان برقیارق کو مبارکباد کہنے گئے۔ برقیارق نے ہر ایک سے کہا کہ یہ لوگ 3-4 دن یہی رہیں کیونکہ وہ ان سے خطاب کرے گا۔ یہ لوگ رکے رہے۔ 5ویں روز برقیارق نے ان سب کو اکٹھا کر کے خطاب کیا۔ یہ ایک تاریخی اہمیت کا خطاب تھا۔ تاریخی اہمیت کی وجہ یہ تھی کہ نئے سلطان نے سلطنت سلجوقیہ کی گاڑی الٹے رخ چلا دی تھی۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ اس نے اس خطاب میں جو نئے اعلان کیے وہ کچھ اس طرح تھے: نیا وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری ہوگا، انقلابی تبدیلیاں لائی جائیں گی، حسن بن صباح کا مقابلہ تبلیغ سے کیا جائے گا کیونکہ وہ ایک مذہبی فرقہ ہے جسے فوجی طاقت سے نہیں دبایا جا سکتا۔ سلطان برقیارق نے زور دے کر کہا کہ پہلے بہت زیادہ جانی نقصان کرایا جا چکا ہے جو اب ختم کیا جا رہا ہے، محصولات زیادہ کیے جائیں گے۔ وہاں جتنے بھی عمرہ وزراء اور سالار وغیرہ بیٹھے تھے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سب نے نمایاں طور پر محسوس کیا کہ سلطان نشے کی حالت میں بول رہا ہے۔ یہ نشہ سلطانی کا بھی تھا اور روزینہ کے حسن و جوانی کا بھی۔ سلطان محترم ابو مسلم رازی بے قابو ہو کر بول پڑا، حسن بن صباح ایک خطرناک فتنہ ہے اور اسلام کا بدترین دشمن۔ نظام الملک اور ملک شاہ کا قاتل حسن بن صباح ہے۔ سلطان برقیارق نے ابو مسلم رازی جیسے عالم، مجاہد اور بزرگ کو آگے بولنے نہ دیا۔ اب کوئی قتل نہیں ہوگا۔ سلطان برقیارق نے کہا، یہ سوچنا میرا کام ہے، آپ کا نہیں۔ آپ رے میں امن و امان قائم رکھیں۔ سلطان برقیارق کی اس نئی حکمت عملی سے سب کو اختلاف تھا، لیکن جس طرح اس نے ابو مسلم رازی کو ٹوک کر اپنا حکم چلایا اس سے سب خاموش رہے۔ سب نے جان لیا کہ یہاں بولنا بیکار ہے۔ یہ سب چھوٹے بڑے حاکم سلطان برقیارق کے باپ کے وقتوں کے تھے اور سب کی عمریں اس کے باپ جتنی تھیں، لیکن برقیارق نے کسی ایک کا بھی احترام نہ کیا اور کسی کو وہ تعظیم بھی نہ دی جو سرکاری طور پر ان کا حق تھا۔ وہ اپنا خطاب ختم کر کے وہاں سے چلا گیا۔ باہر آ کر سب نے آپس میں کھسر پسر کی مگر اونچا کوئی بھی نہ بولا۔ باس پر تو حیرت کی خاموشی چھا گئی۔ ابو مسلم رازی برقیارق کی ماں کے پاس چلا گیا۔ اس گھر میں اس کی اتنی قدر و منزلت تھی جیسے وہ اسی خاندان کا فرد ہو۔ برقیارق کی ماں اسے دیکھ کر رونے لگی۔ مجھے غم تھا کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں، ماں نے کہا، لیکن ایک اور غم یہ آ پڑا ہے جیسے میرا بیٹا برقیارق بھی مر گیا ہو۔ روزینہ اس پر نشے کی طرح طاری ہو گئی ہے۔ ولیمے کے بعد میرا بیٹا باہر نکلا ہی نہیں۔ کیا دن کیا رات وہ دلہن کے ساتھ کمرے میں بند رہا۔ کل شام دونوں بھگی پر باہر نکلے تو میں ان کی خوابگاہ میں چلی گئی۔ خادمہ برتن اٹھا رہی تھی، 2 چاندی کے پیالے پڑے تھے، پاس ایک سراہی رکھی تھی۔ میں نے پیالے سونگھے تو عجیب سی بو آئی۔ یہ اگر شراب نہیں تھی تو کوئی اور مشروب نہیں، بلکہ یہ کوئی اور نشہ تھا۔ آپ اتنے بھی پریشان مت ہو جائیں، ابو مسلم رازی نے برقیارق کی ماں کو جھوٹی تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کے بیٹے کا نہیں، یہ جوانی کا قصور ہے۔ کچھ دنوں بعد نشہ اتر جائے گا اور مجھے امید ہے کہ لڑکا اپنے خاندان کے راستے پر آ جائے گا۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، برقیارق کی ماں نے کہا، میں اپنے آپ کو یہ دھوکہ کس طرح دوں کہ یہ بیٹا اپنے ماں باپ کے راستے پر واپس آ جائے گا۔ ہم نے بھی جوانی دیکھی ہے۔ سلطان مرحوم کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی تو میں اس لڑکی جیسی خوبصورت تھی اور کمسن بھی تھی۔ سلطان مرحوم کبھی میرے ساتھ کمرے میں بند نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک نشہ نہیں بنایا بلکہ ایک خوبصورت بیوی سمجھ کر اس حیثیت میں رکھا جو بیوی کو اسلام نے دی ہے۔ خوبصورت عورت بجائے خود ایک نشہ ہوتی ہے۔ اللہ نے مرد میں کمزوری رکھ دی ہے کہ وہ حسین عورت کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ چالاک اور مطلب پرست عورت جس مرد پر بدنیتی سے یا اپنے مطلب کے لیے قبضہ کرنا چاہتی ہے اس کے دل میں بلکہ روح میں اترتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ شخص اس عورت کا زر خرید غلام ہو جاتا ہے۔
ایسی بد فطرت عورت مرد کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر جا کر اسے سود و زیاں کا احساس ہی نہیں رہتا، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اس احساس سے بیگانہ ہو جاتا ہے کہ اس کی تباہی کی ذمہ داری یہ عورت ہے، اور وہ اس عورت کا پجاری بن جاتا ہے۔ عورت کے ہاتھوں بادشاہیاں لٹ گئی ہیں۔ ابو مسلم رازی جانتا تھا کہ سلطان ملک شاہ مرحوم کی بیوہ جو کہہ رہی تھی ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ مشاہدے کی باتیں تھیں، لیکن اب تو یہ سوچنا تھا کہ برقیارق کو کس طرح اس لڑکی کے نشے سے نکالا جائے۔ ابو مسلم نے اس خاتون کو جھوٹی تسلیاں دیں اور کہا کہ وہ نظر رکھے گا اور